کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ تین چیزیں ہوگی، سمجھ لیں. رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک. کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں. نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق کہتے ہیں اس انگلی سے لے کے کف تک کو. کف عربی کا لفظ ہے. رزق کف اور ساعد پر رکھا. باقی جو نسائی کی بات کر رہے ہیں ابو داؤد کی، وہ بھی آپ کے پڑھنے میں غلطی لگی ہے. اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہے دایاں ہاتھ بائیں رزق کف اور ساعد پر رکھا. مرزا انجینئر جس لفظ کو رسو کہہ رہا ہے اصل میں اسے کف کہتے ہیں، اور جس لفظ کو کف کہہ رہا ہے اصل میں اسے رسو کہتے ہیں. دونوں الفاظ کو الٹا بتا دیا. یہ ہے مرزا انجینئر صاحب کی تحقیق. اصل الفاظ کے معنی کا ہی علم نہیں ہے، اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ مرزا پلمبر صاحب اپنے جملے کو ارشاد فرما رہے ہیں. اسی بات کے اوپر، انہی کے کانفیڈنس کے اوپر انہی کی بات آپ کو سناتے ہیں. ایک غریب اتو بدتمیز، ایک جاہل اتو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے، یعنی جہالت کے باوجود کانفیڈنس لیول. یہ ہے جی مرزا کا جوتا اسی کے منہ پر. اگر یہ خود اس نصیحت کے اوپر عمل کر لے گا تو کتنا ہی فائدہ ہوگا. اور کلائی سے لے کے کونی تک اس کو ساد کہتے ہیں، اور اس پورے کو زرہ کہتے ہیں. پرانے زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے بھی زرہ پہنی جاتی تھی نا. اب زرہ عربی زبان میں کہتے ہیں درمیانی، یہ انگلی سے لے کر، ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو. جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زرہ پہنا کرتے تھے لڑائی کے لیے. یہ زرہ دو لفظ ہے، زرا اور زرا. اب مرزا انجینئر صاحب نے ان دونوں لفظوں کو ایک ہی سمجھ لیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زرا عربی کا لفظ ہے اور زرا یہ اردو کا لفظ ہے. لیکن مرزا صاحب نے ان دونوں الفاظوں کو ایک ہی معنی کے اندر بیان کیا اور ان دونوں الفاظوں کو ایک سمجھ لیا، جبکہ ان دونوں الفاظ کے معنی اور یہ دونوں الفاظ حقیقتاً جدا جدا ہیں اور الگ الگ ہیں. حروف بھی الگ ہیں، معانی بھی الگ ہیں اور الفاظ بھی الگ ہیں. الحمدللہ رب العالمین ایبسولوٹلی پڑھیں گے تو ہم رب العالمین پڑھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین. آیت کے اندر آیا رحمت للعالمین، چونکہ عربی لنگوسٹک کا اسلوب ہے. ما آیا ہے پھر اللہ، تو وہ دو پیش جو ہیں وہ زبر میں کنورٹ ہو گئی. واہ انجینئر صاحب، کیا آپ نے اصول بیان کیا ہے. یقین کریں 8 سالوں میں ہمیں استادوں نے یہ اصول اور ضوابطہ نہیں بتایا، بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ نحوی حضرات اتنی بڑی تحقیق سے غافل کیوں رہے. کیا زبردست اصول ہے کہ ما اور اللہ جب یہ دونوں اکٹھے واقع ہوں تو یہ ما اللہ کے اوپر جو دو پیش ہوتی ہیں وہ دو زبر سے تبدیل ہو جاتی ہیں. کیا زبردست اصول ہے. میں شکوہ کروں گا اپنے اساتذہ سے جنہوں نے ہمیں اس اصول سے نہ آشنا رکھا. انجینئر صاحب کی زبان سے ہمیں یہ اصول دیکھنے کو ملا. او کم بخت انسان، کون سے ضابطے سے تو نے یہ اصول بیان کیا؟ قرآن مجید کے اندر 2 جگہ پر وما محمد الا رسول، دوسری جگہ پر آتا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول. اب ان دونوں آیات میں اللہ بھی، ماں بھی ہے اور اللہ بھی ہے. یہاں پر تو رسولن ہے. مرزا انجینئر کے ضابطے کے اعتبار سے رسولن ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ تو رسولن ہے. کتنی زبردست اس کی تحقیق تھی. حالانکہ اس نے یہ ضابطہ، یہ الفاظ کہاں سے سوچے ہوں گے؟ وما ارسلناک الا رحمہ. یہاں رحمتن لفظ منصوب جو ہے وہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے ہے یا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. 2 زبر جو آئی ہیں وہ یا مفعول لہو ہونے کی وجہ سے ہے یا حال ہونے کی وجہ سے ہے. جبکہ مرزا انجینئر صاحب نے جو ایک مرزئی اصول اور مرزئی ضابطہ قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ما اور اللہ جب یہ دونوں اکٹھے واقع ہوں تو 2 پیش کو 2 زبر کے ساتھ تبدیل کر دی جاتا ہے. تو پھر پوچھنا بنتا ہے کہ ما محمد الا رسول میں یہاں پر رسولن کیوں ہے، رسولن کیوں نہیں ہے؟ یہاں 2 زبر کو 2 پیش کو 2 زبر سے کیوں نہیں تبدیل کیا گیا؟ تو یہ ہے مرزا انجینئر صاحب کی نحوی تحقیق. کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی شخص نے صرف نحو کی ہوا ہی کسی کو نہ لگی ہو، صرف نحو کے قریب ہی نہ گیا ہو، تو وہ کیا گرامر کو بیان کرے گا، کیا وہ اصول اور ضوابط کو بیان کرے گا؟ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین کے بارے میں بولنا شروع کر دیا اور ان کو دین کے بارے میں علم کوئی نہیں ہے.
اور کتنے کتنے بڑے مسئلوں میں انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے۔ مرزا صاحب آپ اپنی اسی اصول کو، اپنی اسی نصیحت کو مان لیں۔ آپ کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں گرامر میں جب آپ کا دور دور تک اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی مدرسے کا آپ نے رخ نہیں کیا، علم صرف نحو کی دور دور تک آپ کو ہوا نہیں لگی، تو پھر کیوں جان بوجھ کر عربی گرامر کی ٹانگیں توڑتے ہیں؟ کیوں بے جا اس کے الفاظ کو، معانی کو خراب کر رہے ہیں؟ والہدیہ، اور تمہاری قربانی کے جانوروں کو بھی نہیں جانے دیا، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر، معکوفاً ان یبلغ محلہ، کہ وہ جانور اپنی قربان گاہوں تک پہنچ جائیں، یعنی جا کے مینا کے اندر قربان ہو، وہاں تک انہوں نے جانے بھی نہیں دیا۔ یہ محلہ کا لفظ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں ہم محلہ کہتے ہیں، یہ لفظ محلہ ہے عربی کا، لیکن اردو میں چل جاتا ہے۔ یہاں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی عربی میں محلہ کہیں گے اور اردو میں محلہ کہیں گے، جبکہ یہ دونوں ہی الفاظ درست نہیں ہیں۔ ہمیں عربی گرامر میں یہ دونوں تلفظ اکٹھے کہیں بھی نہیں ملے۔ ہاں البتہ یہ جو آیت مبارکہ میں آتا ہے وہ محل الگ لفظ ہے اور ہو ضمیر الگ لفظ ہے، یہ دو الفاظ ہیں جس کو مرزا نے ایک ہی لفظ سمجھ لیا اور پھر کہہ دیا کہ جی اس کو اگر ہم اردو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو محلہ کہہ لیتے ہیں۔ تو بھائی جب ایک بندے نے عربی گرامر کو دیکھا ہی نہ ہو، سمجھا ہی نہ ہو، پرکھا ہی نہ ہو، اس سے پتہ ہی نہ ہو، تو وہ کیسے اس کے الفاظ کو جانچ پڑتال کر سکتا ہے؟ اب الفاظ دو ہیں، بنا اس کو ایک رہا ہے۔ ہو ضمیر کا مرجع کوئی اور ماقبل میں لفظ ہے جس کی طرف ہو ضمیر لوٹ رہی ہے، تو یہ شخص اس ضمیر کو اس محل لفظ کا ایک جز بنا رہا ہے۔ یہ لفظ ہے فلسطین، ویسے بولنے میں فلسطین بھی لوگ بول دیتے ہیں، فا کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، فلسطین، اسی لیے اس کے انگلش میں جو سپیلنگ ہے پیلسٹائن ہے، پی کے بعد اے آتا ہے، یعنی فا کے اوپر زبر لگے گا۔ لفظ فلسطین کی مرزا نے جو تحقیق کی ہے بالکل برعکس، الٹ تحقیق کی ہے۔ مرزا کا کہنا ہے کہ فا کے اوپر زبر اور لام کے نیچے کسرہ پڑا جائے گا، فلسطین، حالانکہ لسان العرب میں اس تلفظ کو یوں ادا نہیں کیا گیا۔ فلسطین لفظ ہے، فا کے نیچے زیر اور لام کے اوپر زبر۔ اصل الفاظ کو بے ڈھنگے طریقے سے بیان کرنا یہ اس کی پرانی عادات ہیں، اور پھر آپ یوں اندازہ لگائیں کہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے بگاڑے ہوئے الفاظ کو استعمال کرتا ہے اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ بھئی اس چیز سے علماء نے تمہیں دور رکھا، میں تمہیں اس چیز سے آشنا کر رہا ہوں۔ لفظ صحابہ کے اوپر آپ اس کی تحقیق سنیں۔ اچھا، یہ لفظ لوگ صحابہ بولتے ہیں، صحابہ لفظ نہیں، یہ لفظ صحابہ ہے، سواد کے نیچے زیر ہے۔ اب کئی ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ ہماری بھی یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ صحابہ کو صحابی کیوں بول رہے ہو؟ اللہ دے بندو، نہ تو عربی آمدی ہے، نہ تو دین دی اس نے ڈیٹیلز نے۔ آپ یہ کرنے کے بجائے یہ پوچھ لیں کہ لفظ کیا صحیح ہے۔ ایک وہ جس طرح پنجابی کہنا ہے، ایک غریب اتو بدتمیز، ایک علم نہیں ہے اوپر کانفیڈنس لیول، کہ آپ صحابہ کو صحابی کیوں بولتے ہیں؟ یہ تو غلط ہے بھائی، آپ غلط بول رہے ہیں۔ لفظ صحابہ ہے، سواد کے نیچے زیر ہے، صحابہ، ٹھیک ہے، صحابہ لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب لفظ صحابہ پر مرزا کی جو تحقیق ہے، کہتا ہے جی لفظ صحابہ نہیں صحابہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا غلط۔ اب لسان العرب میں دیکھیں اس کا تلفظ کیا ہے، وہاں صحابہ ہے، 1400-1500 سال تک لوگ اس کو صحابہ کا تلفظ ادا کرتے ہیں۔ آج یہ پلمبر جس نے گرامر کو دیکھا تک نہیں اور تحقیقی دنیا میں قدم رکھتا ہے، الفاظ کو بے ڈھنگے طریقے سے استعمال کرتا ہے، لفظ صحابہ کو صحابہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور دیکھیں جہاں اس نے اولا لفظ ادا کرنا ہوتا ہے وہاں اولا پڑتا ہے، جہاں اولا ادا کرنا ہوتا ہے وہاں اولا پڑتا ہے۔ اس کمبخت کو الفاظ کی ادائیگی کا علم نہیں ہے، تو یہ اس کو نحو کی کہاں سے ہوا لگی ہوگی؟ یعنی پہلے 100 سال صحابہ کا قرن، اگلے 100 سال تابعین کا قرن، اور اس سے اگلے 100 سال تبع تابعین کا قرن، تو یہ پہلے 300 سال انہی کو قرون اولا بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر مولوی جب روب ڈالنا چاہتے ہیں نا وہاں پہ، تو کہتے ہیں قرون اولا میں یہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ ان کو اگر پوچھ لیں قرون اولا کون سا ہے، اس کی ڈیفینیشن کس بخاری مسلم کی حدیث سے آتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو آج ایک ایک چیز کھول کے بتا دی، ٹھیک ہو گیا، اللہ کے فضل سے۔ اگر کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے
کہ تم نبی اسلام کی رشتہ داری کی وجہ سے دین اگرچہ ڈیفرنٹ ہے، ایٹ لیسٹ خون کے رشتے کا خیال رکھو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا ڈیمانڈ کی جائے گی کہ یہ تو تمہارے پروفٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ کہتا ہے جی جو صحابہ کرام کا خیر القرون جو زمانہ تھا وہ 300 سال تک، 100 سال صحابہ کا، 100 سال تابعین کا، 100 سال تبع تابعین کا، جبکہ اس کی یہ تحقیق بھی غلط ہے۔ ہاں 100 سال صحابہ کا زمانہ ایک حد تک ٹھیک ہے، کیوں آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد فتح الباری جیسی معتبر کتاب کے اندر ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ 220 ہجری کے بعد تبع تابعین میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں دیکھا گیا۔ مرزا کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ 300 سال تک تبع تابعین کا خیر القرون کا جو زمانہ تھا وہ چلتا رہا، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً فتح الباری جیسی معتبر کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 220 ہجری کے بعد تبع تابعین میں سے کوئی بھی زندہ نہیں پایا گیا۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو علماء آپ کو نہیں بتاتے، مولوی نے آپ کو ان باتوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ تو جب مرزا اپنی تحقیق پیش کرتا ہے تو یہ وہ تحقیق پیش کرتا ہے جس کا کتاب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اس کے ماننے والے اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے فتاوات کو کتابوں سے کھول کر دیکھتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی اپنی ویڈیو کے اوپر اس کے جاننے والے میمز بنانا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی بات کرتا ہے، جس کتاب کا حوالہ دیتا ہے، اسی کتاب کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوتا ہے، جبکہ حقیقتاً بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کا اس کتاب کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔